نے ذرا پڑھنے ہیں ابواب ناقص یائی، ان کے قواعد۔ یہ تو ابواب ناقص واوی اور یائی کے ہم نے قواعد پڑھ لیے تھے نا، آج سے ہم نے ان کی تعلیلات پڑھنی ہے۔ تو کہتے ہیں یہ جو رما ہے یہ صیغہ واحد مذکر غائب فعل ماضی مثبت معلوم ثلاثی مجرد باب ضربہ یضرب ناقص یائی سے ہے، اور یہ اصل میں رامایا بر وزن فعال تھا، یا متحرک مقبل مفتوح تھا، اس کو قال با کے قاعدے سے الف سے بدل دیا تو رما بر وزن فعال ہو گیا۔ رمو یہ صیغہ جمع مذکر غائب فعل ماضی مثبت معلوم ثلاثی مجرد ہے، ضرب یضرب ناقص یائی سے باب ہے، اصل میں یہ رمیو تھا، بر وزن فعالو تھا، یا متحرک مقبل مفتوح تھا، اس کو قال با کے قاعدے سے الف سے بدل دیا تو یہ، اب دیکھو کہ یہاں پر الف بھی ساکن ہے واو بھی ساکن ہے، تو اس کو پڑھا نہیں جا سکتا، تو اجتماع ساکنن کی وجہ سے پہلا ساکن مدہ تھا، اس کو اجتماع ساکنن قاعدے سے حذف کیا تو رمو بر وزن فعو ہو گیا۔ یہی تعلیل رمت اور رمتا میں بھی ہوگی۔ اور اس کے بعد رومو یہ صیغہ جمع مذکر غائب فعل ماضی مثبت مجہول کی ہے، اصل میں یہ رومیو بر وزن فعیلو تھا، لام کلمے کے مقابلے میں یا مضموم کسرہ کے بعد واقع ہوئی، اس کو یرمی یعنی القاضی کے قاعدے سے ساکن کیا تو رومیو ہو گیا۔ اجتماع ساکنن ہوا، پہلا ساکن مدہ تھا، اس کو اجتماع ساکنن کے قاعدے سے حذف کیا تو رومی دیکھو نا ابھی یہ پڑھا نہیں جا سکتا، ٹھیک ہے جی۔ تو اس وجہ سے ہم نے واو جمع سے پہلے کسرہ آیا، اس کو دو کے قاعدے سے ضمہ سے بدلا تو رمو بر وزن فعو ہو گیا۔ اسی طریقے سے یرمی یہ صیغہ واحد مذکر غائب فعل مضارع مثبت معلوم ثلاثی مجرد باب ضرب یضرب ناقص یائی سے ہے، یہ اصل میں یرمی بر وزن یفعل تھا، لام کلمے کے مقابلے میں یا مضموم کسرہ کے بعد واقع ہوئی، اس کو یرمی القاضی کے قاعدے سے ساکن کیا تو یرمی بر وزن یفعل ہو گیا۔ یرمون یہ صیغہ جمع مذکر غائب فعل مضارع مثبت معلوم ثلاثی مجرد باب ضرب یضرب ناقص یائی سے ہے، اصل میں یرمیون یفعلون کے وزن پر تھا، لام کلمے کے مقابلے میں یا مضموم کسرہ کے بعد واقع ہوئی، اس کو یرمی القاضی کے قاعدے کے تحت ساکن کیا تو یرمیون ہو گیا۔ اجتماع ساکنن ہوا، پہلا ساکن مدہ تھا، اس کو اجتماع ساکنن کے قاعدے سے حذف کیا تو یرمبن ہوا۔ اب واو جمع سے پہلے کسرہ آیا، اس کو تو او کے قاعدے سے ضمہ سے بدلا تو یرمون بر وزن یفعون ہو گیا۔ ترمین یہ صیغہ واحد مؤنث حاضر فعل مضارع معلوم باب ضرب یضرب ناقص یائی، اصل میں ترمین بر وزن تفعیلین تھا، لام کلمے کے مقابلے میں یا مکسور کسرہ کے بعد واقع ہوئی، اس کو یرمی القاعدے کے قاعدے سے ساکن کیا تو ترمی، یہ دیکھو نا یہاں پر دونوں ساکن ہو گئے، اجتماع ساکن ہوا، پہلا ساکن مدہ تھا، اس کو اجتماع ساکن قاعدے سے حذف کیا تو ترمین بر وزن تفعیل ہو گیا۔ یرما صیغہ واحد مذکر غائب فعل مضارع مثبت مجہول ثلاثی مجرد، یہ جو ہے ضرب یضرب سے ناقص یائی ہے، اصل میں یرمایو بر وزن یفعل تھا، یا متحرک مقبول مفتوح تھا، اس کو قال با کے قاعدے سے الف سے بدل دیا تو یرما بر وزن یفعل ہو گیا۔ یرماؤن یہ صیغہ جمع مذکر غائب فعل مضارع مثبت مجہول ثلاثی مجرد باب ضرب یضرب ناقص یائی، اصل میں یرمایون بر وزن یفعلون تھا، یا متحرک مقبول مفتوح تھا، اس کو قال با کے قاعدے سے الف سے بدل دیا تو یرما، دیکھو یہاں پر دونوں ساکن ہے، اجتماع ساکن ہوا، پہلا ساکن مدہ تھا، اس کو اجتماع ساکن قاعدے سے حذف کیا تو یرمون بر وزن یفعون ہو گیا۔ ترمین صیغہ واحد مؤنث حاضر فعل مضارع مثبت مجہول ثلاثی مجرد باب ضرب یضرب ناقص یائی، اصل میں ترمین بر وزن تفعلین تھا، یا متحرک مقبول مفتوح تھا، اس کو قال با کے قاعدے سے الف سے بدل دیا تو ترما، یہاں پر دونوں اجتماع ساکن ہیں، دونوں ساکن ہیں،
پہلا ساکن مدہ تھا، اس کو اجتماع ساکن قاعدے سے حذف کیا تو ترمین برودن فائن ہو گیا۔ لم یر میں یہ صیغہ واحد مذکر غائب، فعل ماضی منفی بلم، ثلاثی مجرد باب ضرب یضرب ناقص جائی ہے۔ ٹھیک ہے جی، اصل میں یہ یرمی برودن یفعل تھا، یرمی برودن یفعل تھا، حرف جازم داخل ہونے کی وجہ سے آخر سے یا کو حذف کیا تو لم یرمی برودن لم یفعی ہو گیا۔ لیرمی ین یہ صیغہ واحد مذکر غائب، فعل مستقبل با لام و نون تاکید ثقیلہ معلوم، ثلاثی مجرد باب ضربا ناقص جائی، اس کو یرمی سے بنائیں گے، لام تاکید شروع میں اور نون تاکید مفتوح کے آخر میں لگایا، کیونکہ نون تاکید اپنے مقبول کو مفتوح بناتا ہے، اس لیے جا کو فتح دیا تو لیرمی ین برودن لیفعلن ہو گیا۔ لیر من صیغہ جمع مذکر غائب، فعل مستقبل با لام و نون تاکید ثقیلہ معلوم، ثلاثی مجرد باب ضرب یضرب ناقص جائی، اس کو یرمون سے بنایا، لام تاکید شروع میں اور نون تاکید مفتوح اس کے آخر میں لگایا تو آخر سے نون اعرابی حذف ہو گیا تو لیرمون ہو گیا۔ اب اجتماع ساکن ہو گیا، واو اور نون کے درمیان پہلا مدہ تھا، اس کو حذف کر دیا تو لیرمن برودن لیفعن ہو گیا۔ لترمن صیغہ واحد مؤنث حاضر، فعل مستقبل با لام و نون تاکید ثقیلہ معلوم، ثلاثی مجرد باب ضرب یضرب ناقص جائی، اس کو ترمین سے بنایا، لام تاکید شروع میں اور نون تاکید مفتوح اس کے آخر میں لگایا تو آخر سے نون اعرابی حذف ہوا تو لترمین ہو گیا۔ اب اجتماع ساکنین ہو گیا یا اور نون کے درمیان، ٹھیک ہے نا جی، پہلا مدہ تھا اس کو عطف کر دیا تو لترمن برودن لتفعن ہو گیا۔ لیرمین صیغہ واحد مذکر غائب، فعل مستقبل با لام بنون تاکید ثقیلہ ثلاثی مجرد باب ضرب یضرب، اس کو یرما سے بنائیں گے، لام تاکید شروع میں اور نون تاکید مفتوح اس کے آخر میں لگائیں گے، کیونکہ نون تاکید اپنے ماقبل کو 5 صیغوں میں فتح دیتا ہے اور یہاں الف قابل حرکت نہیں ہے، اس لیے اس کو ہم اصل یا کی طرف لوٹا کر فتح دیں گے تو لیرمین برودن لیفعلن ہو گیا۔ لیرمون صیغہ جمع مذکر غائب، فعل مستقبل با لام و نون تاکید ثقیلہ ثلاثی مجرد باب ضرب یضرب ناقص جائی، اس کو یرمون سے بناتے ہیں، شروع میں لام تاکید اور آخر میں نون تاکید ثقیلہ لایا اور نون اعرابی کو حذف کیا تو لا یرمون، یہ یہاں پر بھی اجتماع ساکنن ہو گیا۔ پہلا ساکن واو جمع غیر مدہ تھی، اس کو اجتماع ساکنین کے قاعدے سے جمع دیا تو لا یرمون برودن لا یفعون ہوگا۔ لترمین صیغہ واحد مؤنث حاضر، فعل مستقبل با لام و نون تاکید ثقیلہ مجہول ثلاثی مجرد باب ضرب یضرب ناقص جائی، اس کو ترمین سے بناتے ہیں، شروع میں لام تاکید اور آخر میں نون تاکید ثقیلہ لائے اور نون اعرابی کو حذف کیا تو یہاں پر بھی اجتماع ساکن ہوا، پہلا ساکن کو اجتماع ساکن قاعدے سے کثرہ دیا تو لترمین برودن لتفعین ہو گیا۔ ان میں صیغہ واحد مذکر حاضر امر حاضر معلوم ثلاثی مجرد باب ضرب یضرب ناقص جائی، اصل میں یہ ارمی برودن افعل تھا، یا کو لم یا دو قاعدے سے حذف کیا تو ارمی برودن افعی ہو گیا۔ ٹھیک ہے جی، اس کے بعد ہے جی رامن، یہ صیغہ واحد مذکر اسم فاعل ثلاثی مجرد ضرب یضرب، اصل میں رامن برودن فاعل تھا، لام کلمے کے مقابلے میں یا مضموم کسرہ کے بعد واقع ہوئی، اس کو یرمی القاضی کے قاعدے سے ساکن کیا تو یہاں پر بھی رامین، ابھی دیکھو یہاں پر اجتماع ساکن ہوگا، پہلا ساکن مدہ تھا، اس کو اجتماع ساکن کے قاعدے سے حذف کیا تو رامین برودن فاعل ہو گیا۔ رامون صیغہ جمع مذکر سالم اسم فاعل ثلاثی مجرد باب ضرب یضرب ناقص جائی، اصل میں رامیون برودن فاعلون تھا، لام کلمے کے مقابلے میں یا مضموم کسرہ کے بعد واقع ہوئی، اس کو یرمی القاضی کے قاعدے سے ساکن کیا تو رامیون ہو گیا۔ اب اجتماع ساکن ہوا، پہلا ساکن مدہ تھا، اس کو اجتماع ساکن قاعدے سے حذف کیا تو رامبنا ہو گیا۔ اب واو جمع سے پہلے کسرہ آیا، اس کو دو او کے قاعدے سے ضمہ سے بدلا تو رامون برودن فاعون ہو گیا۔ رماتن یہ صیغہ جمع مذکر مکسر اسم فاعل ثلاثی مجرد باب ضربہ
یضرب ناقص یائی، اصل میں رم یاتن تھا، یا متحرک ما قبل مفتوح تھا، اس کو قالبا کے قاعدے سے الف سے بدل دیا تو رماتن مردن فعالتن ہو گیا۔ رماؤن سیغہ جمع مذکر مکسر، اسم فاعل ثلاثی مجرد ضرب یضرب ناقص یائی، اصل میں رماجن بردن فعال تھا۔ الف الف زائدے کے بعد اسم کے آخر میں واقع ہوئی، اس کو دعا ان بکاؤن قاعدے سے حمزہ سے بدل دیا تو رما ان بردن فعال ہو گیا۔ اس کے بعد یہ رمجن، ہاں اس کے بعد رمجن، یہ جو ہے یہ سیغہ جمع مذکر مؤنث مکسر، اسم فاعل ثلاثی مجرد باب ضرب یضرب ناقص یائی، اصل میں رمجن بردن فعال تھا، یا متحرک مفتوح تھا، اس کو قال با کے قاعدے سے الف سے بدل دیا تو رمجن رمان ہو گیا۔ اجتماع ساکن ہوا، پہلا ساکن مدہ تھا، اس کو اجتماع ساکن کے قاعدے سے حذف کر دیا تو رمجن بردن فعال ہو گیا۔ یہ رمیجن، یہ سیغہ جمع مذکر مکسر، اسم فاعل ثلاثی مجرد باب ضرب یضرب ناقص یائی، اصل میں رموجن بردن فعول تھا، ایک کلمے میں واو اور یا ایک ساتھ آئے اور ان میں سے پہلا ساکن تھا، سید ان کے قاعدے سے واو کو یا سے بدل کر یا کو یا میں ادغام کیا اور یا کی مناسبت سے ماقبل کے ضمے کو کسرہ سے بدل دیا تو رمیجن ہو گیا، پھر عین کلمے کی مناسبت سے فا کلمے کے ضمے کو کسرہ سے بدل دیا تو رمیجن بردن فعول ہو گیا۔ روامن، یہ سیغہ جمع مؤنث مکسر، اسم فاعل ثلاثی مجرد باب ضرب یضرب ناقص یائی ہے، اصل میں روامی بردن فاعل تھا، جمع ترجموں کے آخر میں واقع ہوئی واو، ٹھیک ہے جی، یا اس کو غباشن کے قاعدے سے حذف کیا اور اس کے بدلے میں معقول والے حرف کو تنوین دی تو روامن بردن فوائن ہو گیا۔ مرمی سیغہ واحد مذکر سے مفعول ثلاثی مجرد باب ضرب یضرب ناقص یائی، اصل مرموجن بردن مفعول تھا، ایک کلمے میں واو اور یا ایک ساتھ آئے اور ان میں سے پہلا ساکن تھا، سید ان کے قاعدے سے واو کو یا سے بدل کر یا کو یا میں ادغام کیا اور یا کی مناسبت سے ماقبل کے ضمے کو کسرہ سے بدل دیا تو مرمیجن بردن مفعول ہو گیا۔ مرمن سیغہ واحد اسم ظرف ثلاثی مجرد باب ضرب یضرب ناقص یہ اصل میں مرمیجن بردن مفعول تھا، یا متحرک ماقبل مفتوح تھا، اس کو قال با کے قاعدے سے الف سے بدل دیا تو مرمن اصل مرمان ہو گیا، یعنی اجتماع ساکن ہوا، پہلا ساکن مدہ تھا، اس کو اجتماع ساکن کے قاعدے سے حذف کیا تو مرمیجن بردن مفعول ہو گیا۔ اسی طریقے سے مرمن یہ سیغہ واحد اسم اعلیٰ، یہ اس میں ظرف مرمن کی طرح تعلیل ہے۔ مرماتن، یہ سیغہ واحد اسم اعلیٰ ثلاثی مجرد باب ضرب یضرب ناقص جائی، اتنا مرمایتن بردن مفعالتن تھا، یا متحرک ماقبل مفتوح تھا، اس کو قال با کے قاعدے سے الف سے بدل دیا تو مرماتن بردن مفعالتن ہو گیا۔ مرماؤن سیغہ واحد اسم اعلیٰ ثلاثی مجرد باب ضرب یضرب ناقص یائی، اصل مرماجن بردن مفعال تھا، یا الف زائدہ کے بعد اسم کے آخر میں واقع ہوئی، اس کو دعاؤن اور بکاؤن کے قاعدے سے حمزہ سے بدل دیا تو مرماؤن بردن مفعال ہو گیا۔ ارما سیغہ واحد مذکر اسم تفضیل ثلاثی مجرد باب ضرب یضرب ناقص یائی، اصل میں ارما بردن افعال تھا، یا متحرک ماقبل مفتوح تھا، اس کو قال با قاعدے سے الف سے بدل دیا تو ارما بردن افعال ہو گیا۔ یہ انشاءاللہ بعد میں ہمارا صرف اب یہ تقریباً میرے خیال ہے کہ صرف ہمارے کتنے پیجز رہ گئے، یہ ہمارے پیجز تقریباً جو ہے نا یوں سمجھیں کہ یہ رہ گئے ہیں صرف 20 پیجز، ٹھیک ہے جی، تو انشاءاللہ 10 پیج ہم انشاءاللہ یہ ایک منٹ بس یہ تعلیلات ہیں، یہ انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ کل آدھا پڑھ لیں گے اور انشاءاللہ آدھا پرسوں پڑھ لیں گے۔ اچھا جی، اب یہاں پر آج ہم نے جو پڑھنا ہے وہ ذرا قواعد پڑھنے ہیں، آپ نے ذرا اس کو اچھے طریقے سے سننا ہے کہ یہ جو قواعد ہیں یہ فعل مضارع کے اعراب ہیں، ٹھیک ہے جی، یہ فعل مضارع کے اعراب ہیں، آپ نے ان کو اچھے طریقے سے سننا ہے، آپ نے یاد کرنا ہے، پھر آپ کو جو ہے نا آگے چل کر یہ بہت بڑا فائدہ ہوگا، اور اگر اس کا صحیح طرح جو ہے نا وہ استعمال نہیں کیا گیا تو پھر کامل فائدہ حاصل نہیں ہو سکتا۔ اچھا جی، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ نے پیچھے پڑھا ہے کہ اسم کے 3 اعراب ہیں، رفع، نصب، جر،
تو کہتے ہیں اسی طریقے سے فعل، اس فعل کے بھی تین اعراب ہیں، نمبر ایک رفع، نمبر دو نصب، نمبر تین جزم۔ یاد رکھو کہ یہ جو اعراب ہے نا، یہ فعل ماضی پر جاری نہیں ہوتے۔ کیوں بھئی فعل ماضی پر جاری نہیں ہوتے؟ فعل ماضی پر اس لیے جاری نہیں ہوتے کہ فعل ماضی مبنی ہے، اور یہ جو اعراب ہیں یہ صرف جاری ہوتے ہیں فعل مضارع پر، کیونکہ فعل مضارع جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ معرب ہے، مبنی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے نا جی؟ تو ابھی ہم ذرا ایک آپ کو بات بتانے کی میں کوشش کرتا ہوں کہ جو فعل مضارع ہے نا، اس کی چار قسمیں ہیں۔ تو آپ یوں بھی کہہ لیں کہ فعل مضارع کی چار قسمیں، نمبر ایک وہ جو فعل مضارع صحیح ہو، صحیح ہو اور اس کے آخر میں الف، اس کے ماقبل یوں کہو کہ اس کے آخر میں نہ نون تاکید ثقیلہ ہو، نہ نون تاکید خفیفہ ہو، اور نہ نون تثنیہ کا ہو، نہ نون جمع کا ہو۔ ایک قسم یہ آ گئی۔ فعل مضارع کی چار قسمیں ہیں، دوبارہ آپ ذرا سنیے کہ پہلی قسم تو فعل مضارع کی یہ ہے کہ فعل مضارع کا ایسا صیغہ ہو کہ جس کے آخر میں نہ تو وہ ہو نون تاکید ثقیلہ ہو، نون تاکید خفیفہ ہو، اور نہ ہی نون تثنیہ کا ہو، اور نہ ہی نون جمع کا ہو۔ تو ایک یہ آ گیا۔ دوسرا یہ ہے کہ جو فعل مضارع ہے اس کے آخر میں حرف علت ہو، حرف علت ہو، اور اس کے آخر میں حرف علت ہو، چاہے وہ واو ہو یا یا ہو، اور دوسری بات یہ ہے کہ اس کے آخر میں نون تاکید اور نون تثنیہ اور نون جمع کا نہ ہو۔ تو یہ کتنے بن گئے؟ تین، دو قسم بن گئی۔ پہلی قسم تو وہ فعل مضارع کا وہ صیغہ جو صحیح ہو، صحیح کا مطلب یہ ہے کہ نہ اس کے آخر میں حرف علت ہو یعنی واو الف یا نہ ہو، نمبر دو کہ اس کے آخر میں نون تاکید کا بھی نہ ہو، نمبر تین اس کے آخر میں نون تثنیہ کا بھی نہ ہو، نمبر چار اس کے آخر میں نون جمع کا بھی نہ ہو۔ اب جو نا ذرا ایک قسم آپ ہٹا دیں، یعنی کیا ہے کہ بھئی وہ کلمہ صحیح نہ ہو، مطلب یہ کہ یہ دوسری قسم ہے، وہ کلمہ صحیح نہ ہو، اس کا مطلب کیا بنے گا؟ اس کا مطلب یہ بنے گا کہ اس کے آخر میں حرف علت ہو۔ پھر حرف علت تین ہے، اس کی پھر دو صورتیں ہیں، یا تو اس کے آخر میں الف ہوگا، یا پھر اس کے آخر میں واو اور یا ہوگا، یعنی واو اور یا جو ہے نا یہ دونوں ایک ہی قسم بنا۔ تو واو اور یا ہو، نون تاکید ثقیلہ بھی نہ ہو، اور اس کے آخر میں نون جمع اور نون تثنیہ نہ ہو، یہ دوسری قسم۔ تیسری قسم کیا بنی کہ فعل مضارع کا وہ صیغہ کہ جو صحیح نہ ہو، یعنی معطل ہو اور اس کے آخر میں الف ہو، واو اور یا نہ ہو، اور نون تثنیہ اور نون جمع کا نہ ہو، یہ تیسری قسم۔ اب نمبر چار کون سی قسم؟ کہ بھئی فعل مضارع کا جو بھی صیغہ چاہے وہ صحیح ہو یا معطل ہو، اس کے آخر میں نون جمع اور نون تثنیہ ہو، تو یہ کتنے کل قسمیں بن گئی؟ چار قسمیں بن گئی۔ تو اب یہ چار قسمیں جو ہیں یہ میں آپ کے سامنے ابھی پیش کرتا ہوں، یہاں دیکھ لیں۔ تو پہلی قسم ہے صحیح مجرد ضمیر بارد مرفوع برائے تثنیہ و جمع مذکر برائے واحد مؤنث مخاطبہ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کلمہ نحویوں کے نزدیک صحیح ہو اور ایسی ضمیر سے خالی ہو جو ضمیر ظاہر ہو، چاہے وہ ضمیر تثنیہ کی ہو، جمع مذکر کی ہو، یا واحد مؤنث مخاطبہ کی ہو۔ اس طرح فعل مضارع کے کل 5 صیغے بنتے ہیں۔ نمبر ایک واحد مذکر غائب جیسے یضربو، نمبر دو واحد مؤنث غائب جیسے تضربو، نمبر تین واحد مذکر حاضر جیسے تضربو، نمبر چار واحد متکلم جیسے اضربو، نمبر پانچ جمع متکلم مع الغیر جیسے نضربو۔ اس قسم کا اعراب کیا ہے؟ کہتے ہیں اس قسم کا اعراب یہ ہے کہ رفع ضمہ کے ساتھ، نصب فتح کے ساتھ، جزم سکون کے ساتھ۔ حالت رفع کی مثال لو یضربو، حالت نصبی کی مثال جیسے لن یضرب، اور حالت جزمی کی مثال جیسے لم یضرب۔ اب مفرد معطل واوی اور یائی اس کلمے کو کہتے ہیں کہ جس کے لام کلمے کے مقابلے میں حرف علت واو یا یا ہو، جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا۔ حرف علت واو کی مثال جیسے یغزو، حرف علت یا کی مثال جیسے یرمی۔ اس قسم کا اعراب یہ ہے کہ رفع تقدیر ضمہ کے ساتھ، نصب فتح لفظی کے ساتھ، جزم حذف لام کے ساتھ۔ حالت رفع کی مثال جیسے ہوا یغزو، دیکھو یہاں پر جو ہے نا رفع تقدیری کے ساتھ پڑھ رہے ہیں، یرمی۔ حالت نصبی کی مثال جیسے لن یغزوا، یہاں پر ہم جو ہے نا اس کو لفظی فتح پڑھ رہے ہیں، ولن یرمی۔ حالت جزمی کی مثال جیسے لم یغزو ولم یرمی۔ اچھا مفرد معطل الفی، اس کا مطلب یہ کیسا کلمہ کہ جس کے لام کلمے کے مقابلے میں حرف علت ہو، جیسے یردا۔ اس قسم کا اعراب یہ ہے کہ رفع تقدیری ضمہ کے ساتھ، نصب تقدیری فتح کے ساتھ، اور جزم حذف لام کے ساتھ۔
حالت رفع کی مثال جیسے ہوا یردا، حالت نصبی کی مثال جیسے ولن یردا، اور حالت جزمی کی مثال جیسے ولم یردا۔ یہ تین قسم آ گئی، دیکھیں آپ نے، یہ تین قسم آپ پہ آ گیا۔ اب چوتھی قسم کہ بصحیح یا معطل بعد ضمائر و نون ہے مذکورہ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایسا صیغہ یا کلمہ کہ جو صحیح ہو، یعنی اس کے آخر میں حرف علت نہ ہو، یا معطل ہو یعنی اس کے آخر میں حرف علت ہو، اور اس کے ساتھ مذکورہ ضمائر یعنی ضمیر بارز مرفوع ملے ہوئے ہوں، چاہے وہ ضمیر تثنیہ کی ہو، جمع مذکر کی ہو، یا واحد مؤنث مخاطبہ کی ہو، اور اس کے ساتھ نون ہائے مذکورہ بھی ملے ہوئے، یعنی تثنیہ کا نون یا جمع مذکر کا نون یا واحد مؤنث حاضر کا نون ملا ہوا ہو۔ اب اس قسم کا اعراب یہ ہے کہ اس کا رفع اثبات نون کے ساتھ، یعنی نون کو ثابت رکھ کر پڑھیں گے، جبکہ ان کا نصب اور جزم حذف نون کے ساتھ پڑھا جائے گا۔ حالت رفع کی مثال لیتے تثنیہ میں جیسے ہما یضربان و یغضبان و یرمیان و یردیان، اور حالت رفع کی مثال جیسے جمع مذکر میں جیسے ہم یضربون و یغزون و یرمون و یردون، اور حالت رفع کی مثال واحد مؤنث میں جیسے انت تضربین و تغذین و ترمین و تردین۔ حالت نسبی اور جزمی کی مثال تثنیہ میں جیسے لن یضربا ولن یغزبا ولم یرمیا ولم یردیا ولم یضربا ولم یغزبا ولم یرمیا ولم یردیا۔ حالت نسبی اور جزمی کی مثال جیسے جمع مذکر میں جیسے لن یضربو ولن یغزو ولن یرمو ولن یردو ولم یضربو ولم یغزو ولم یرمو ولم یردو۔ حالت نسبی اور جزمی کی مثال واحد مؤنث میں جیسے لن تضربی ولن تغزی ولن ترمی ولن تردے ولم تضربی ولم تغزی اور ولم ترمی ولم تردے۔ تو یہ تو آج فعل مضارع کی آج ہم نے اقسام پڑھی، اس کی جو نسخ پڑھی، ٹھیک ہے جی۔ تو